امر مجبوری ہے جب ہماری آواز کہیں نہیں سنی جاتی. آپ جانتے ہیں ہم پاکستان کے لوگ، ہم بلوچستان کے لوگ اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ 70 سال سے جمہوریت کے نام پہ مختلف حربوں میں یہاں کے عوام کو تکالیف مل رہی ہیں، ذہنی پریشانیاں بھی مل رہی ہیں، امن و امان کی پریشانیاں بھی مل رہی ہے، کرپشن سے بھی دو چار ہیں، بے انصافیاں ہو رہی ہیں. اس دفعہ ہم جو آئے اس اسمبلی میں، ہمارا پارلیمان، ہمارا اپوزیشن الحمدللہ ایک مضبوط اپوزیشن ہے، 23 افراد پہ مشتمل اپوزیشن، جس میں صوبے کا سابق چیف منسٹر نواب اسلم خان ریحانہ صاحب بھی ہیں، BNP کے ساتھی ہیں، جمعیت علماء اسلام کے ساتھی ہیں، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھی ہیں. تو ہم نے آپس میں یہ بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ آج یہ جو 70 سال سے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، یا 70 سال سے ہم محرومیوں کے شکار ہیں، یا 70 سال سے ہم بے انصافیوں کے شکار ہیں، یا 70 سال سے ہمارے جو حقوق ہیں اس سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ جی اسمبلی میں ہم کوشش کریں گے ایک پارلیمنٹ پالیسی بنانے کی، جس میں بنیادی چیزیں یہ ہوں گی کہ یہاں پہ امن و امان کا ماحول بنایا جائے گا. اس پہ ہم سارے اپوزیشن کے ساتھی متحد ہوئے، اور پھر ہم نے ٹریزی بینچز کے سامنے یہ گزارش کی کہ یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کو امن ہو. وہاں سے بھی یہی کہا گیا کہ جی بالکل یہ ہونا چاہیے. دوسری ہم نے یہ گزارش کی کہ جب تک کرپشن سے پاک معاشرہ ہم تشکیل نہیں دیں گے، اس وقت تک پاکستان، اس وقت تک بلوچستان آگے نہیں چل سکے گا. اسی پہ ان کی طرف سے بھی یہی بات آئی کہ بالکل یہ ٹھیک ہے. یہ بھی فیصلہ ہوا اسمبلی کے اندر کہ تعلیم کو اولیت دی جائے گی. یہ بھی تسلیم ہوا کہ صحت کا خیال رکھا جائے گا. بلوچستان کے طول و عرض میں لوگوں کو صحت کی فیسلٹیز سے محروم نہیں کیا جائے گا. اور یہ بات بھی ہوئی کہ جو سروسز ہیں، جو ملازمتیں ہیں، وہ پیورلی میرٹ پہ دی جائیں گی، اور بلوچستان کے تمام اضلاع میں مساوی انداز میں لوگوں کو ترقی دی جائے گی. یہ بنا جو پارلیمنٹ کی پالیسی. لیکن 1.5 سال تک ہم یہی رونا روتے رہے، ایک بھی ایشو پہ عمل نہیں ہوا، کرپشن پہ ایک ذرے کا فرق نہیں آیا. ہم نے اس دن اسمبلی میں بھی یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، اس سے قبل بھی رکھی ہیں اور اب بھی رکھی ہیں. اور اسی طرح جو کرپشن ہے وہ بجائے کم ہونے کے بڑھ رہا ہے. ملازمتوں میں انصاف دینے کی بجائے ملازمتیں بے انصافی کی بنیاد پہ. آپ اندازہ لگا لیں کہ کوئٹہ میں نان ٹیچنگ سٹاف کے بارے میں فیصلہ اس ہاؤس سے بھی، ان کالے گیٹوں سے بھی ہوا کہ اس میں گڑبڑ ہوئی ہے. CMIT ٹیم سے انکوائری کرائی گئی، اس میں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ ان سروسز میں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں. اب بے قاعدگی ہونے کی صورت میں اگر تھوڑا سا یہ درد ہوتا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، تھوڑا سا درد ہوتا قانون کی پاسداری کے ساتھ، تھوڑا سا درد ہوتا آئین کی پاسداری کے ساتھ، تو فوری طور پہ ان تمام لوگوں کے خلاف اقدامات ہوتے جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے نوکریاں بیچی ہیں. اسی طرح کل پرسوں پشین میں 90 پوسٹیں آپ نے اسمبلی میں دیکھا، 90 پوسٹوں کے بارے میں یہی رونا رویا گیا کہ میرٹ کو پامال کر کے یہ پوسٹیں دی گئی ہیں. آپ کے اس ایک ہفتہ پہلے آپ خود اس کے شاہد ہیں، یا ہماری آواز سننے والے خود اس بات کے شاہد ہیں کہ بلوچستان میں MSP سے 27 کروڑ روپے کی جعلی ادویات 27 کروڑ روپے کی. آپ بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ 23 لاکھ ہے. 27 کروڑ کے اگر آپ جعلی ادویات کھلائیں گے تو یہ سارے لوگوں کو آپ مارنے جا رہے ہیں. کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے، کسی کے خلاف
کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. اسی طرح اس وقت دو سیکریٹریٹس ہیں بلوچستان میں. ایک یہ سیکریٹریٹ ہے جس میں چیف سیکرٹری بیٹھتا ہے, ایک یہ سیکریٹریٹ ہے جس میں وزیر اعلیٰ بیٹھتا ہے. یہاں بھی پی این ڈی ہے, وہاں بھی پی این ڈی ہے, یہاں بھی سی این ڈبلیو ہے, وہاں بھی سی این ڈبلیو. اب یہ کہاں کا دستور ہے؟ سیکریٹریٹ تو ایک ہونا چاہیے. اب ان افسران پہ کوئی اعتماد نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اگر اعتماد ہے تو جس طرح پروسیس چلتا ہے, جس طرح روٹین چلتا ہے محکموں کا, آفیسرز کا, اس طریقے سے اس طریقے سے تو کام سارے رک جاتے ہیں. ہماری کوششیں ہوئی بہت, لیکن ہم جو نکلے ہیں بامر مجبوری نکلے ہیں. اور ہم نے پہلے بھی یہی کہا کہ ہم امر مجبوری کے تحت نکلے ہیں. جب جو معاہدات ہم نے اسمبلی میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیے, جو تقاریر شروع کی ہیں اسمبلی میں, اب بعد میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فیس نہ کر سکنے کی صورت میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اوائڈ کیا جائے, اسمبلی میں نہ آیا جائے, اسمبلی میں اپوزیشن کی باتیں نہ سنی جائیں. نہیں سنیں گے تو ہم یہاں آئیں گے, ہم نہ کر سکیں تو ہمارے لوگ آئیں گے اور وہ اپنا مدعا آپ کے سامنے رکھیں گے. اس طرح تو جناب اگر میں بیان کرنا چاہوں, اب نماز کا ٹائم ہے, ہمارے ساتھ بلوچستان کے ساتھ اپنی ذات کا ایک بھی, یہ جو 23 اراکین اپوزیشن کے, ایک بھی شخص کا اگر ایک پائی کا ذاتی مفاد ہوگا تو اس پہ ہم سب ملامت ہیں. اگر بلوچستان کے لیے ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا, ہم حق پر ہیں. اگر بلوچستان کے لیے ہم ریکارڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم حق پر ہیں. اگر بلوچستان کے لیے سیندک کی بات کرتے ہیں تو ہم حق پر ہیں. اگر بلوچستان کے جو قاتل روڈ ہیں, کوئٹہ کراچی, کوئٹہ چمن, کوئٹہ ڈیرہ اسماعیل خان, جہاں لوگ روز مرتے ہیں, ساری دنیا میں ڈول ایسے روڈ بنے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایک ہی اس پر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائن فورسنگ ایجنسیز ہیں ان روڈز پہ, ان کو بھی یہ ضروری ہے کہ سپیڈز کا, جب تک یہ روڈ ڈول نہیں بنتے ہیں اس وقت تک اس کو چیک کریں. ایسے تو ہزارہ باتیں ہیں جو ہم اسمبلی میں کہتے آ رہے ہیں, آپ حضرات کے سامنے یہ ساری باتیں ہم نے کی ہیں, آئندہ بھی کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی سزا دو اس میں تمہیں حق ہے. ہمیں گرفتار کرو, بقیہ 3.5 سال جیل میں رکھو, ہم خوشی سے مان لیں گے. لیکن جن حلقوں سے اپوزیشن والے کامیاب ہوئے ہیں وہ اتنے ہی معصوم ہیں جتنے لسبیلا کے لوگ ہیں, وہ اتنے ہی معصوم ہیں جتنے کسی اور وزیر کے حلقے کے لوگ ہیں. ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی محرومی کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے. اور ایک دوسری بات ہے کہ یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے کہ اپنے نومولود لوگوں کو, اور ان لوگوں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں جو ان کو لائے ہیں, کہ خدا کے لیے سیاست کے ابجد کا پتہ نہیں ہے, جن کو روایات کے ابجد کا پتہ نہیں ہے, جن کو عوام کے مسائل کے ابجد کا پتہ نہیں ہے, بزور بازو مسلط کیا جاتا ہے اور پھر آئندہ کے لیے ان کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بلوچستان کے لوگ ایسے حربوں کو نہیں مانیں گے. وہ بلوچستان کے لوگ تمام چیزیں جانتے ہیں. بلوچستان کے لوگ اب اتنے بھی سوئے ہوئے نہیں ہیں. جو تمہارے دل میں بات ہوتی ہے وہ بھی ان کو معلوم ہو جاتی ہے, جو اپنی زبان سے کہتے ہو وہ تو ویسے بھی معلوم ہوتی ہے. اس لیے میں آپ حضرات کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. 19 جیسے ساتھیوں نے بھی کہا, 19 تاریخ کو یہاں عوامی دھرنا ہوگا. اس جگہ پہ, جس جگہ پہ آج ہم یہ علامتی احتجاج کر رہے ہیں, یہ 19 تاریخ کو بلوچستان کے عوام امن کے یہاں آئیں گے. اور جو ہمارے ساتھیوں نے یہ جو مسائل پیش کیے ہیں, وہ جو ہمارے بلوچستان کے لوگ آئیں گے وہ یہ سارے مسائل یہاں بیان کریں گے. میں عرض کروں گا کہ 19 تاریخ کے لیے